من الغال۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عدل و انصاف انشاءاللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اے فرزند اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کے لیے، اے فرزند اپنے اور دوسرے کے درمیان ہر معاملے میں اپنی ذات کو میزان قرار دو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے نہیں چاہتے اسے دوسروں کے لیے بھی نہ چاہو۔ جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تم پر زیادتی نہ ہو، یوں ہی دوسروں پر بھی زیادتی نہ کرو، اور جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ حسن سلوک ہو، یوں ہی دوسروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ دوسروں کی جس چیز کو برا سمجھتے ہو اسے اپنے میں بھی ہو تو برا سمجھو، اور لوگوں کے ساتھ جو تمہارا رویہ ہو اسی رویے کو اپنے لیے بھی درست سمجھو۔ جو بات نہیں جانتے اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ، اگرچہ تمہاری معلومات کم ہو۔ دوسروں کے لیے وہ بات نہ کہو جو اپنے لیے سننا گوارا نہیں کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ تو ہم عدل و انصاف قرآن و سنت کی روشنی میں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ جسٹس اینڈ فیئرنیس ان دا لائٹ آف دا قرآن اینڈ سنہ، اسلامک پرسپیکٹیو میں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لک الحمد لا حمد الا دون نعمائک، ولک الشکر لا شکر الا یقصر عن آلائک، لک المن والافضال والملک ربنا فلا شیء اعلی منک وامجد، ملیک علی عرش السماء، مہیمن لعزتہ تعان الوجوہ وتسجد۔ اے اللہ تیرے لیے ہی حمد ہے، کوئی حمد نہیں ہے مگر وہ تیرے انعامات سے کم ہے، اور تیرے لیے ہی ہر قسم کا شکر ہے، کوئی شکر نہیں ہے مگر وہ تیرے احسانات اور انعامات سے کم ہے، اور تیرے لیے ہی ہر قسم کا شکر ہے، کوئی شکر نہیں ہے مگر وہ تیرے احسانات اور انعامات سے کم ہے۔ اے ہمارے رب تیرے لیے ہی احسانات، مہربانیاں اور تیرے لیے ہی ہر طرح کی ملکیت ہے، پس تجھ سے بلند اور تجھ سے زیادہ بزرگی والی کوئی اور چیز نہیں ہے، تو نہیں ہے، اور تو آسمان کے عرش پر بادشاہ ہے، تو غالب ہے۔ تیری عزت و غلبے کی وجہ سے چہرے عاجزی اور سجدہ کرتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں عدل و انصاف قرآن و سنت کی روشنی میں۔ عدل و انصاف اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ قرآن و سنت نے بار بار ہمیں عدل کا حکم دیا ہے، کیونکہ ایک ایسا معاشرہ جہاں انصاف نہ ہو وہاں ظلم، فتنہ، فساد اور نافرمانی کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسلام کا پیغام ہی عدل و انصاف، برابری اور مساوات پر قائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء 135 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط۔ تو ہم تلاوت سن لیتے ہیں۔ تو یہ سورۃ النساء آیت نمبر 135 کی تلاوت ہم نے سنی،
اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ یا رشتہ داروں عزیزوں کے۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا۔ اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہم دیکھتے ہیں سورۃ النحل 90 کی۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تو اللہ تعالیٰ عدل کا اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعظکم لعلکم تذکرون، آیت کے آخر میں وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ اس پر عمل کرو۔ کیا کرو؟ یعنی عدل و انصاف کرو۔ اور یہ آیت جو جمعے کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے، اور یہ قرآن کی جامع ترین آیت شتیر بن شکل سے روایت ہے کہ میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں سب سے جامع آیت سورۃ النحل کی آیت ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا اور احسان کرنے کا۔ اور یہ جو ہے یہ آیت جو ہے ہر خیر اور شر کو جمع کرنے والی آیت ہے۔ حسن بصری سے مروی ہے کہ انہوں نے آخر تک یہ آیت پڑھی، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل نے تمہارے لیے ایک ہی آیت میں تمام بھلائیوں کو اور تمام شر کو جمع کر دیا، پس اللہ کی قسم عدل اور احسان کے الفاظ نے اللہ کی اطاعت کے کسی کام کو نہیں چھوڑا بلکہ انہیں جمع کر دیا۔ العدل سے مراد انصاف، اور ان اللہ یامر بالعدل، عدل سے مراد انصاف ہے، اور عدل سے مراد فرائض بھی ہے، یعنی عدل سے مراد فرائض ادا کرنا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عدل سے مراد توحید ہے اور احسان سے مراد فرائض کی ادائیگی ہے۔ عدل سے مراد توحید ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عدل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا اور اپنے رسول کی زبان سے بتایا اور اس کو اپنانے کا حکم دیا۔ عدل معاملات میں بھی کیا جائے، جیسے خرید و فروخت کے معاہدے اور تمام معاملات اور معاوضے، یہ سب عدل سے ادا کیے جائیں، نہ دھوکہ دیا جائے، نہ حق میں کمی اور نہ ظلم کیا جائے۔ عدل کی ہم ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ عدل کا مطلب ہے حقدار کو اس کا حق دینا، اور احسان ہے اضافہ کر کے دینا، برائی کے بدلے اچھائی کرنا، جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرنا، برا کرنے والے کو معاف کرنا، قطع کرنے والے سے ملنا اور محروم کر دینے والے کو دینا۔ عدل سے مراد انصاف ہے۔ ابن عوینہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا گیا، ان اللہ یامر بالعدل، سورۃ النحل 90، تو انہوں نے کہا کہ عدل سے مراد انصاف ہے اور احسان سے مراد انصاف سے زیادہ یعنی مہربانی کرنا۔ عدل کا حکم اور انصاف مستحب ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل اور احسان، عدل حقدار کو اس کا حق دینا، احسان اضافہ کر کے دینا۔ اب عدل کی مزید وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ لغوی معنی یعنی ڈکشنری میننگ۔ لغوی معنی کمی اور زیادتی کے درمیان میانہ روی اختیار کرنا اور کاموں میں اعتدال اختیار کرنا ہے، اس کے بالمقابل ظلم فجور ہے۔ اصطلاحی معنی عدل سے مراد چیزوں کو ان کے مقامات اور ان کے اوقات اور ان کی سمتوں اور ان کی مقداروں پر اس طرح استعمال کرنا جس میں نہ ہی زیادتی ہو، نہ ہی کمی ہو، نہ ہی کوئی تقدیم ہو، نہ ہی تاخیر ہو۔ تو یہ تھے لغوی معنی، اور اصطلاحی معنی اس کے مزید معنی ہم نے دیکھ لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حق اور بندوں کے حق۔
تو سب سے پہلے ہم آیات دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت 135 میں ابھی آپ نے تلاوت بھی سنی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، ایمان والو عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ یا رشتہ داروں عزیزوں کے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عدل و انصاف قائم کرنے اور حق کے مطابق گواہی دینے کی تاکید فرما رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے انہیں یا ان کے والدین اور رشتہ داروں کو نقصان ہی اٹھانا پڑے، اس لیے کہ حق سب پر حاکم ہے اور سب پر مقدم ہے۔ عدل کی اور انصاف کی جب بات آئے تو رشتہ دار والدین بھی غلطی پہ ہوں تو عدل کرنا چاہیے، اس آیت میں یہی بتایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، تو یعنی کسی مالدار کی وجہ سے رعایت نہ کی جائے، نہ کسی کے فقیر کے فقر کے اندیشہ تمہیں سچی بات کہنے سے روکے، بلکہ ان دونوں سے تمہارے زیادہ قریب اور مقدم ہے عدل کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، یعنی خواہش نفس، عصبیت یا بغض تمہیں انصاف کرنے سے نہ روک دے، جیسے کہ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اگر تم نے کج بیانی کی یا پہلو تہی کی تو جان لو جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہادت میں تحریف و تغیر ہے، اور اعراض سے مراد شہادت کا چھپانا، اس کا ترک کرنا ہے۔ ان دونوں باتوں سے بھی روکا گیا ہے۔ شہادت میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے اور شہادت کو، گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اس آیت میں عدل و انصاف کی تاکید اور اس کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے ان کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً ہر حال میں عدل کرو، اسے انحراف نہ کرو، کسی ملامت گر کی ملامت اگر کوئی اور محرک اس میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ اس کے قیام میں تم ایک دوسرے کے معاون اور دوست بنو، صرف اللہ کی رضا تمہارے پیش نظر ہو، کیونکہ اس صورت میں تم تحریف، تبدیل اور کتمان سے گریز کرو گے اور تمہارا فیصلہ عدل کی میزان میں پورا اترے گا۔ عدل و انصاف کی زد اگر تمہارے والدین پر یا دیگر قریبی رشتہ دار پر بھی پڑے، جب بھی تم پرواہ مت کرو اور اپنی اور ان کی رعایت کے مقابلے میں عدل کے تقاضوں کو اہمیت دو۔ کسی مالدار کو اس کی تونگری کی وجہ سے رعایت نہ کرو اور کسی تنگ دست کے فقر سے خوف مت کھاؤ، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ ان دونوں کی بہتری کس میں ہے۔ فیصلے میں خواہش نفس، عصبیت اور دشمنی آڑے نہیں آنی چاہیے، بلکہ ان کو نظر انداز کر کے بے لاگ عدل کرو۔ عدل کا یہ اہتمام جس معاشرے میں ہوگا وہاں امن و سکون اور اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے اس نقطے کو بھی خوب سمجھ لیا تھا، چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی بابت آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہاں کے پھلوں اور فصلوں کا تخمینہ لگا کر آئیں۔ یہودیوں نے انہیں رشوت کی پیشکش کی تاکہ وہ کچھ نرمی سے کام لیں، تو جو ہے عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو، لیکن اپنے محبوب کی محبت اور تمہاری دشمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے معاملے میں انصاف نہ کروں۔ یہ سن کر یہودیوں نے کہا اسی عدل کی وجہ سے آسمان اور زمین کا یہ نظام قائم ہے، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے نا، تو ان کو بھی یہ بات پتہ تھی۔
پھر اللہ تعالیٰ جو ہم دیکھتے ہیں فرماتے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل کے مشہور معنی انصاف کرنے کے ہیں، یعنی اپنوں اور بیگانوں سب کے ساتھ انصاف کیا جائے، کسی کے ساتھ دشمنی یا عناد یا محبت یا قرابت کی وجہ سے انصاف کے تقاضے مجروح نہ ہو۔ یہ جو ہم نے پڑھی تھی نا، ان اللہ آیت ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تو کسی کے ساتھ دشمنی یا عناد یا محبت یا قرابت کی وجہ سے انصاف کے تقاضے مجروح نہ ہوں۔ ایک دوسرے معنی اعتدال کے یہ ہیں کہ کسی معاملے میں بھی زیادتی یا کمی کا ارتکاب نہ کیا جائے، حتیٰ کہ دین کے معاملے میں بھی، کیونکہ دین میں زیادتی کا نتیجہ حد سے زیادہ گزر جاتا ہے جو سخت خراب ہے، اور کمی دین میں کوتاہی ہے یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ دین میں بھی کمی زیادتی نہیں کرنی چاہیے، تو یہی بات اس آیت میں بتائی گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کونوا قوامین بالقسط، یہ جو ہماری آیت ہے آج کی، کونوا قوامین بالقسط کے الفاظ اس سے وسیع تر مفہوم کے حامل ہیں۔ قوام قائم سے مبالغے کا صیغہ ہے، اور قسط ایسا عام لفظ ہے جس میں دنیاوی معاملات، خانہ داری، باہمی معاملات، یہ جو ہماری آیت سورۃ النساء کی 135 ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے کہ کونوا قوامین بالقسط کے الفاظ اس وسیع تر مفہوم کے حامل ہے۔ قوام قائم سے مبالغے کا صیغہ ہے، اور قسط ایسا عام لفظ ہے جس میں دنیاوی معاملات، خانہ داری، باہمی معاملات اور لین دین، اپنے اور بیگانے، کافر اور مومن، ہر ایک سے انصاف کرنے کا حکم شامل ہے۔ اور یہ صرف عدالت میں گواہی دینے تک محدود نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے ڈرتے ہوئے جو بات کرو انصاف کی کرو، نیک کو نیک اور بد کو بد کہو، بات کہو تو سچی کہو، خواہ اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو رہا ہو یا اس کے زد میں تمہارے والدین یا کسی قریبی رشتہ دار پر پڑ رہی ہو۔ امیر اور غریب، کافر اور مومن، کسی سے بھی رعایت نہ کرو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ عدل قائم کرو تو بس عدل قائم کرنا ہے، اپنی ذات اور گھر والوں میں عدل قائم کرنا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنی ذات اور گھر والوں میں عدل قائم کرنا۔ تو بالعدل عدل کرنا واجب ہے، پس انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کے بارے میں عدل قائم کرے، اور ان لوگوں کے بارے میں عدل قائم کرے جن کی حفاظت اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے۔ پس اپنی ذات کے ساتھ عدل قائم کرنا یہ ہے کہ وہ اپنی جان پر ایسی چیز کا بوجھ نہ ڈالے جس کا اللہ نے اسے حکم نہیں دیا، اور یہ کہ اس کا خیال رکھے اپنی جان کا، یہاں تک کہ نیکی کے کاموں میں بھی اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالے یا اس کی طاقت کے مطابق ہی اس پر بوجھ ڈالے۔ یعنی بعض لوگ اتنے نیکی کے کام کرتے ہیں کہ تھک جاتے ہیں، تو بس اتنا ہی، کوئی بھی کام اتنا کرنا چاہیے جو اپنی جان پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا عدل ہے۔ ہر سرپرست کے ذمے جو بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسے چاہیے اسے ادا کرے، خواہ یہ ذمہ داری حکمرانی کی صورت میں ہو، خواہ یہ عدالتی نظام کی ذمہ داری ہو، خواہ خلیفہ کے نائب ہونے کی ذمہ داری ہو، خواہ جج کے نائب ہونے کی ذمہ داری ہو۔ عقیدہ اور شرعی اعمال میں فرض کام کو پورا کرنا عدل ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ ہر فرض کام پر عمل کیا جائے، وہ عقیدے کے اعمال ہو یا شرعی احکام، اور امانتوں کو ادا کرنے میں لوگوں کے ساتھ چلنا اور ظلم چھوڑ دینا اور انصاف کرنا اور حق ادا کرنا ہے۔ اللہ کے حق اور بندوں کے حق میں عدل، اپنی ذات اور گھر والوں میں عدل قائم کرنا، اپنی ذات اور گھر والوں میں عدل قائم کرنا۔ پھر عدل کی اہمیت ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ابن قیوم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور اپنی کتابوں کو نازل کیا تاکہ لوگ انصاف کو قائم کرے، اور اس سے مراد وہ عدل ہے جس کی بنیاد پر زمین و آسمان قائم ہے۔ پس جب عدل کی علامت ظاہر ہوتی ہے اور کسی بھی صورت میں اس کا چہرہ عیاں ہوتا ہے تو وہاں اللہ کی شریعت، اس کا دین قائم ہو جاتا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عدل ہر چیز کا نظام ہے، پس اگر دنیا کا نظام عدل پر قائم کیا جائے تو یہ قائم رہتی ہے، اگرچہ ایسے کرنے والے آدمی کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، اور اگر دنیا کا نظام عدل پر قائم نہ کیا جائے تو یہ قائم نہیں رہتی، اگرچہ ایسے کرنے والے میں اتنا ایمان ہو کہ اس کا ایمان اسے آخرت میں اس کے ایمان کا اس کا آخرت میں بدلہ دیا جائے۔ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
سلمان رضی اللہ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ میں ہجرت کے بعد بھائی چارہ قائم ہوا۔ صحیح بخاری 1968 ہے۔ ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ عنہ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے تو ان کی بیوی ام درداء رضی اللہ عنہ کو بہت پراگندہ حال میں دیکھا۔ ان سے پوچھا کہ یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ ام درداء رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تمہارے بھائی ابو درداء رضی اللہ عنہ ہیں جن کو دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ پھر ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور ان کے سامنے کھانا حاضر کیا اور کہا کہ کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں۔ اس پر سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم خود بھی شریک نہ ہوگے۔ راوی نے بیان کیا پھر وہ کھانے میں شریک ہو گئے اور روزہ توڑ دیا، کیونکہ نفلی روزہ تھا نا تو وہ تو توڑ سکتے ہیں۔ اور ان کی بیوی ام درداء نے بتا دیا تھا، کیونکہ ان کا حال حلیہ بھی صحیح نہیں تھا کہ شوہر کے لیے تو اچھا سنور کے بیٹھتے ہیں، تو وہ بھی نہیں صحیح تھا۔ تو انہوں نے بتا دیا تھا حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو کہ تمہارے بھائی کو تو دنیا سے کوئی رغبت ہی نہیں ہے۔ تو رات ہوئی تو ابو درداء رضی اللہ عنہ عبادت کے لیے اٹھے۔ اس مرتبہ بھی سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی سو جاؤ۔ پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا اب اٹھ جاؤ۔ چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہر حق والے کے حق کو ادا کرنا چاہیے۔ اور وہ کیا کر رہے تھے؟ پوری رات عبادت کرنا چاہ رہے تھے۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے انہیں روکا۔ روزے سے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے ساتھ کھا لو، ہم نہیں کھائیں گے۔ تو نفلی روزے تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ بھی فرماتی نا کہ اتنے رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں لگتا تھا ابھی چھوڑیں گے نہیں، پھر وہ بیچ میں چھوڑ بھی دیتے تھے۔ تو پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا رضی اللہ عنہ کہ تمہاری جان کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تو ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا چاہیے۔ عبادت اتنی نہ ہو کہ بیوی کو بھی نہ توجہ دے، ٹھیک ہے نا، اتنے نفلی روزے ہوں کہ کبھی دعوت پارٹی کچھ ہے تو بیٹھ کے بیوی بچوں کے ساتھ کھائے بھی نہ، تو ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا چاہیے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اولاد کے درمیان عدل قائم کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظلم ہے، اس پر مجھے گواہ مت بناؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، جس طرح تمہیں یہ بات پسند ہے کہ وہ سب تم سے اچھا سلوک کرے۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث 1915 ہے۔ پھر 1910 میں آتا ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ پھر اولاد کو تحائف دینے میں عدل۔ نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان تحفہ دینے میں عدل کرو، جیسے تم پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ نیکی میں برابری کریں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پیار کرنے میں عدل۔ پیار کرنے میں عدل۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کا بیٹا آیا تو اس نے اسے پکڑ کر اس کا بوسہ لیا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پھر اس کی بیٹی آئی، اسے پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا؟ یعنی بیٹے اور بیٹی کے درمیان بوسہ لینے میں۔ بیٹا آیا تو اس کو اپنی گود میں بٹھایا، اسے بوسہ دیا، بیٹی آئی تو اس کو پہلو میں بٹھا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کیا کہ اس نے بوسہ نہیں دیا۔ تو یہاں تک ہے کہ یعنی بیٹے اور بیٹی کے درمیان بوسہ لینے میں بھی انصاف کرنا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے۔ بیویوں میں عدل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے نکاح میں دو عورتیں ہوں اور وہ کسی ایک کی طرف مائل ہو تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو ایک طرف کو جھکا ہوا ہوگا، کیونکہ ایک بیوی کی طرف تو مائل ہے، دوسری کی طرف مائل نہیں ہے، تو اس کا ایک بازو جو ہے وہ فالش کی طرح جو ہے جھکا ہوا ہوگا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو بیویاں بھی ایک سے زائد ہیں تو اس میں بھی عدل و انصاف کرنا ہے۔ رہنا، کھانا، پینا، کپڑے، آپ سے باری بھی رکھتے تھے، ہر زوجہ محترمہ کے ساتھ آپ کی باری ہوتی تھی رات کی، تو یہ سارا انصاف کرنا ہوتا ہے بیویوں سے بھی، ورنہ اس کا ایک حصہ جو ہے قیامت کے دن مثال میں آئے گا کہ ایک پہلو ایک طرف جھکا ہوا ہوگا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ فیصلوں میں عدل۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدل کرنے والے اللہ کے ہاں رحمان عزوجل کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں، اپنے اہل و عیال اور جن کے ذمہ دار ہیں ان کے معاملے میں عدل کریں گے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فیصلوں میں عدل کرنے والا بنائے۔ عدل نہ کرنے والوں کے لیے وعید مسند احمد کی حدیث ہے یہ۔ اللہ نے فرمایا، 10 آدمیوں کے امیر کو بھی قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ جکڑا ہوا ہوگا، اس کا عدل اس کو آزاد کرائے گا یا اس کا ظلم اس کو ہلاک کر دے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث جو ہے فیصلوں میں عدل کرنے والوں کے لیے وعید، ان اللہ یامر بالعدل، یعنی تمام کاموں میں میانہ روی کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں چلنے اور کوشش کرنے میں میانہ روی کرنا ہے، کیونکہ حد سے بڑھ جانا انسان کو اکتاہٹ میں ڈال دیتا ہے۔ مطرف سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بہترین کام وہ ہے جو میانہ روی پر مبنی ہو۔ عدل کا ایک معنی میانہ روی ہے۔ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا گیا، سورۃ النحل آیت 90، ان اللہ یامر بالعدل، تو انہوں نے کہا عدل سے مراد انصاف ہے اور احسان سے مراد انصاف سے زیادہ، یعنی مہربانی کرنا۔ عدل کا حکم اور انصاف مستحب ہے۔ عدل اور احسان کا فائدہ، عدل سے ہر ایک کو اس کا حق ملے گا اور احسان سے باہمی مودت اور رحمت اور تعاون اور تکافل کی فضا پیدا ہوگی۔ پھر ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ ایک ممبر پر بیان کر رہے تھے کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دیا، تو عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہ، نعمان کی والدہ نے کہا اپنے شوہر سے کہ جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنائیں تو میں راضی نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو بیٹے کو انہوں نے عطیہ تحفہ دیا تھا نا نعمان بن بشیر کو، تو وہ چاہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ گواہ بن جائیں۔ چنانچہ ان کے شوہر حاضر خدمت ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے عرض کیا کہ عمرہ بنت رواحہ سے اپنے بیٹے کو میں نے ایک عطیہ دیا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں آپ کو اس پر گواہ بنا لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اسی جیسا عطیہ تم نے اپنی تمام اولاد کو دیا ہے جو نعمان بن بشیر کو دیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کو قائم رکھو۔ چنانچہ وہ واپس ہوئے اور ہدیہ اپنے بیٹے سے واپس لے لیا، کیونکہ ان کے پاس سب بچوں کے لیے وہ ہدیہ جو انہوں نے نعمان بن بشیر کو دیا تھا سب کو دینے کے لیے نہیں تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کے ساتھ انصاف کرو ہدیہ دینے میں بھی، تو اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے لے لیا۔ اور بیٹا بھی کتنا اچھا، ان کو بھی دین کا پتہ تھا کہ میرے والد نہیں دے سکتے اس لیے مجھ سے لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی ایسی توفیق دے، دین کو سمجھنے والا سمجھانے والا بنا دے اللہ تعالیٰ۔ پھر سعد بن ابی وقاص نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں اس وقت مکہ مکرمہ میں بیمار تھا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پاس مال ہے، کیا میں اپنے تمام مال کی وصیت کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا آدھے کی وصیت کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا پھر تہائی کی کر دوں، یعنی 1/3 کی تہائی کی کر دوں؟ اور تو آپ سب نے فرمایا تہائی کی کر دو، اور تہائی بھی بہت ہے، یعنی 1/3 بھی بہت ہوتا ہے نا۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس اتنی پراپرٹی نہیں ہے، ہم ویسے تو ہاں شرعی فیصلے ہوں گے سورۃ النساء کے مطابق، جو بھی وراثت کے ہمارے مرنے کے بعد فیصلے ہوں گے ہر شخص کے مرنے کے بعد، لیکن انسان جو ہے 1/3 کی 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، کسی ادارے کو دے دے، کسی آرگنائزیشن کو دے دے، کوئی بھی کہیں بھی ایسی جگہ دے دے جو قیامت تک صدقہ جاریہ وہ ثواب ملتا رہے، تو 1/3 کی۔ تو یہاں پر وہ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں بیمار ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پھر وہ کرتے کرتے تہائی پہ آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 کی کر دو، مگر وہ بھی بہت ہے، اور اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج و تنگ دست چھوڑو، کہ لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ کیونکہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس مال ہے، میں تمام مال کی وصیت کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تمام مال کی وصیت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، اپنے جو بھی بچے ہوتے ہیں جتنے بھی ہمارے
وراثت کے حقدار ہوتے ہیں ان کو مالدار چھوڑ کے جانا بہتر ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ ان کے لیے ہم کچھ نہ چھوڑیں اور وہ محتاج اور تنگ دست ان کو چھوڑیں اور لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلائیں۔ پھر آگے فرمایا اور تم جب بھی خرچ کرو گے تو تمہاری طرف سے صدقہ ہوگا، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھنے کے لیے اٹھاؤ گے، اور امید ہے کہ ابھی اللہ تمہیں زندہ رکھے گا، تم سے بہت لوگوں کو نفع پہنچے گا اور بہت سے دوسرے کفار نقصان اٹھائیں گے۔ وہ سمجھے تھے کہ اب بس میں بیمار ہوں، میری عیادت کو تشریف لائیں تو میرا تو انتقال ہی اللہ نہ کرے ہو جائے، تو پھر آپ سس نے ان کو خوشخبری بھی دے دی، اور باقی انہوں نے دین کے بعد میں بہت کام کیے اور نفع پہنچا امت مسلمہ کو۔ پھر ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے سنن نسائی کی، ایک شخص نے موت کے وقت اپنے 6 غلام آزاد کر دیے، اس کے پاس ان کے علاوہ اور کوئی مال و اسباب نہ تھا۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ اس سے ناراض ہوئے، فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھوں۔ پھر آپ نے اس کے غلاموں کو بلایا اور ان کے 3 حصے کیا، پھر ان کے درمیان قرعہ اندازی کی اور 2 کو آزاد کر دیا اور 4 کو رہنے دیا، کیونکہ اس وقت جو تھے غلام جو تھے وہی سرمایہ ہوتے تھے نا، وہ ان سے خدمت لی جاتی تھی، کام کاج کرائے جاتے تھے، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام آیا تو بہت اجر دیے اللہ تعالیٰ نے غلاموں کو آزاد کرنے کے، کہ غلام آزاد کرنے کا ثواب کتنا ہے، ایک گردن یعنی اپنی گردن آزاد کرانا۔ لیکن وہ اس وقت کے جو غلام جو تھے وہی ایک ایسیٹس اور ایک سرمایہ بھی ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاتے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ وہ سارا اپنے 6 غلام آزاد کر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ ابھی پچھلی حدیث میں بھی آپ نے پڑھا نا کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ بچوں کے لیے ہم چھوڑیں، اس سے بہتر ہے کہ بچے فقر و فاقہ کریں اور لوگوں سے بھیک مانگیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اندازی کی، 2 کو آزاد کر دیا اور 4 کو رہنے دیا، تاکہ وہ ان کے جو ہے ورثہ جو ہے جو جن کو وراثت ملے گی ان کے کام کاج آ سکے، کام آ سکے، کیونکہ نوکروں سے بھی ظاہر ہے ہم گھر کے کام کاج لے رہے ہوتے ہیں نا، ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس روز قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا، جس روز اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، تو انصاف کرنے والا حاکم، جو حاکم انصاف کرے گا، عدل اور انصاف کرے گا اپنی رعایا کا، تو وہ کس میں ہوگا؟ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو وہ 7 آدمی ہیں، حدیث آپ کے سامنے ہے، تو اس وقت ہمارا عدل پہ درس ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نا، اس میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی آخر میں فرمایا تھا، جب نعمان بن بشیر نے کہا کہ میرے والد نے مجھے کچھ مال بطور ہدیہ دیا، میری والدہ عمر بنت رواح نے کہا کہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لیا جائے، چنانچہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک ہدیہ دیا ہے، اس کی ماں چاہتی ہے کہ آپ کو اس پر گواہ بنا لوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنے تمام بچوں کو اسی طرح ہدیہ دیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف قائم کرو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہی نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ وہ ظلم پر گواہ نہیں بنیں گے، چاہے وہ کسی کے بیٹے کے ساتھ ہو۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر مجھے گواہ بنانے کی ضرورت نہیں، ظلم پر گواہ میں نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہی ہے نا، حدیث میں ہم نے پڑھا بھی نا ابھی کہ پھر انہوں نے وہ تحفہ جو ہے اپنے بیٹے سے واپس لے لیا۔ پھر ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل انصاف پر مبنی فیصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا۔ ظلم جو ہے اندھیرے کا، دنیا میں بھی اگر ہمارے پاس ہدایت نہیں ہے اور ظلم ہو رہے ہیں تو اندھیرے ہیں نا، اور قرآن تو نور، فرقان، ہدایت اور روشنی ہے، گھٹا تو اندھیرے سے نکال کے قرآن ہمیں روشنی میں لے آتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عمر بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور اس کے ماتحتوں کے متعلق اس سے سوال ہوگا، امام نگراں ہے اس سے سوال اس کی رعایا کے بارے میں ہوگا، انسان اپنے گھر کا نگراں ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، تو ہمیں اپنے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر کے بارے میں، کیونکہ ہم بھی نگراں ہیں نا، بچے ہماری رعیت ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ دیکھیں آ گیا نا کہ عورت بھی نگراں ہے، خادم اپنے آقا کے مال کا نگراں ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان اپنے باپ کے مال کا نگراں ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس کا سوال ہوگا، اور تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور سب سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہمارے ماتحت ہم کچھ بھی گھر میں ہمارے ماتحت نوکر چاکر ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہوتے ہیں، تو تم میں سے ہر ایک نے نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں بھی گھر بار کے بارے میں، شوہر بچوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سورۃ الحدید کی آیت ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم عدل و انصاف قرآن و سنت کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں عدل کا حکم، کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الحدید ہم دیکھ لیتے ہیں، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہے۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عدل و انصاف قائم کرنا انبیاء کی بعثت کا ایک عظیم مقصد ہے۔ تحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا تاکہ لوگ عدل قائم کریں۔ اس آیت میں تمام انبیاء کے مبعوث ہونے کی غرض و غایت کا خلاصہ بیان فرمایا کہ ان کو شریعت، آیت بینات، کتابیں اور میزان عنایت ہوئی ہے، تو ان سب کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ عدل و انصاف قائم کریں، اور اس انسانی مسئلے یعنی عدل و انصاف کو نافذ کرنے دیکھو والے مظاہر ارے رش کا مقابلہ ٹھیک ہو لیے اچھا ایک سیکنڈ ابھی عائشہ اپنا میوٹ کر دیجئے، عائشہ آپ کے گھر سے آوازیں آ رہی ہے۔ اس آیت میں تمام انبیاء کے مبعوث ہونے کی غرض و غایت کا خلاصہ بیان فرمایا کہ ان کو شریعت، آیات بینات، کتابیں اور میزان عنایت ہوئی ہے، تو ان سب کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ عدل و انصاف قائم کریں، اور اس انسانی مسئلے یعنی عدل و انصاف کو نافذ کرنے والوں کے ساتھ مزاحمت کرنے والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے لوہا نازل کیا، یعنی پیدا کیا تاکہ وہ قوت بھی فراہم ہو سکے، اور عدل قائم کرنے میں رکاوٹ پیدا کرنے والوں کا قلاقمہ ہو سکے۔ تو یہ جو ہے میزان قائم کیا، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، سورۃ الحدید 25، کہ فتنہ و فساد کی روک تھام، دین کے غلبے اور نظام عدل کے قیام کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت: قوانین الہیہ، میزان اور قوت نافذہ۔ دنیا میں فتنہ و فساد کو روکنے کے لیے 3 باتوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس آیت میں بیان کر دی گئی ہے: کتاب، میزان اور حدید۔ حدید لوہا ہے۔ واضح نشانیوں سے مراد ایسے دلائل ہیں جن سے یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ رسول برحق اور اس پر نازل شدہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور واضح نشانات بھی اسی کتاب میں مذکور و موجود ہے، یعنی قرآن میں پرامن زندگی، فتنہ و فساد کی روک تھام اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے قوانین بیان کیے ہیں۔ میزان سے مراد ناپ تول کے پیمانے بھی ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق پورے ادا کیے جا سکیں، اور نظام عدل کو قائم کرنے کے تقاضے اور ہدایات بھی جو کتاب و سنت میں تفصیل سے مذکور ہیں۔ اور لوہے سے مراد ڈنڈا، حدید ہے نا، حدید بھی آیا نا یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ٹھیک ہے۔ تو لوہا جو ہوتا ہے وہ بھی
مراد ڈنڈا یا طاقت اور قوت نافذہ بھی ہے جو عدالتوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جو لوگ لاتوں کے بھوتوں و باتوں سے کبھی نہیں مانتے، اور جنگی اور سیاسی قوت اور سامان جنگ بھی جو بالعموم لوہے سے ہی تیار کیا جاتا ہے، جیسے توپ و تفنگ، تیر، تلوار، میزائل، بندوقیں، رائفلیں اور کلاشنوکوفیں وغیرہ، تاکہ ان رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے جو اسلام کی نفاذ کی راہ میں حائل ہوں۔ تو اس لیے آپ کو پتہ ہے نا، جنگیں بھی ہوئیں۔ ربط مضمون کے لحاظ سے لوہے سے مراد اسلحہ اور جنگی قوت لینا ہی زیادہ مناسب ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہر رسول کو عطا کی گئیں، جو کہ نظام عدل کے قیام اور اللہ کے دین کے نفاذ اور فتنہ و فساد کے خلاف قمع کے لیے ضروری ہے۔ کیا ہے وہ؟ انزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور جو ہے لیقوم الناس بالقسط، اور وانزلنا حدید۔ تو یہ ہم نے ساری اس کی تفسیر پڑھ لی۔ قرآن میں عدل کا حکم، قرآن مجید میں کئی مقامات پر عدل و انصاف کا حکم ہے۔ تو ابھی ہم نے ایک آیت پڑھی، اس کے بعد ہے سورۃ النساء کی آیت 58، ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلیہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اسلام میں عدل صرف دوستوں یا قریبی لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی لازم قرار دیا گیا ہے۔ تو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو لوگ امانتوں کے حقدار ہیں انہیں یہ امانتیں ادا کرو۔ اس جملے کے بہت سے مطلب ہو سکتے ہیں، مثلاً ایک یہ کہ جس کسی نے تمہارے پاس کوئی امانت رکھی ہو اسی کو اس کی امانت ادا کر دو، ادا کر دینی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جو ہے جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو، یعنی حکومت کے استحکام کی دوسری بنیاد جو ہے عدل و انصاف ہے، لہذا کسی قوم سے دشمنی تمہارے عدل و انصاف پر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، سورۃ المائدہ 80۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے بھرپور قیام کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہاری بے انصافی کا سبب نہ بنے، ہر حال میں عدل کرو، یہی تقویٰ کے قریب ترین ہے۔ تو ان متعدد آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام، یہ تو سورۃ المائدہ کی آیت 8 میں نے پڑھی تھی، تو ہمیں متعدد آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام عدل و انصاف کو بنیادی انسانی حقوق میں سے قرار دیتا ہے۔ اس میں مذہب، نسل وغیرہ کا کوئی دخل نہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم ملا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے پیش آیا کرو، کیونکہ جہاں وہ دشمن ہے وہاں انسان بھی ہے، بلکہ پہلے انسان اور بعد میں جو دشمن ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا تو وہ تمہارا برادر دینی ہے یا تجھ جیسی کوئی مخلوق۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عادلانہ گواہی کی اہمیت، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے جو ہم نے حضرت نعمان کی حدیث میں پڑھا تھا کہ ان کے والد کو کہا کہ تمام بچوں کے ساتھ عدل کرو۔ سنت رسول میں عدل کی عملی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عدل و انصاف سے بھرپور تھی۔ آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے وقت بھی آپ نے عدل کیا۔ ساری عمر جو ہے قریش مکہ نے اور آپ کے خاندان والوں نے آپ پر ظلم کیا، تشدد کیا، آپ پہ اجڑی ڈالی گئی، آپ کے صحابہ کرام کو زمین پہ تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹا گیا تاکہ چمڑی نکل جاتی تھی اور گوشت باہر آ جاتا تھا، اور جو ہے یا حضرت یاسر، عمار اور بلال رضی اللہ عنہ کہتے تھے احد احد احد۔ پتہ چلتا ہے کہ قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص نازل ہو گئی تھی۔ اتنے ظلم و تشدد سہنے کے باوجود آپ فاتح مکہ ہیں، مکہ فتح ہو رہا ہے، اور آپ کی جو ہے گردن اونٹ کی کوہان سے جھکی ہوئی ہے،
اور فتح موقع پر آپ کے پاس طاقت تھی، آپ چاہتے تو انتقام لے لیتے، مگر آپ نے سب کو معاف کر دیا اور عدل کے تقاضے پورے کیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سورۃ یوسف کی آیت نمبر 29 جو آیت ہے، لا تثریب علیکم اليوم، اور آپ نے کہا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ اور آپ کو اور کون سے پیغمبر نے یہی آیت کہی تھی، کوئی بتائے گا؟ اور کون سے پیغمبر نے یہ کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم؟ یوسف علیہ السلام نے بھی وہ باہر جا کے ملے اپنے بھائیوں سے مصر کے باہر، جو ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اور فرمایا کہ یہ تو شیطان ہمارے بھائیوں کے بیچ آ گیا تھا، اور جو ہے ان کو کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور سب کو معاف کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں قریش کی عورت کا ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ لوں گا۔ تو وہ واقعہ یوں ہے کہ مخزومیہ خاتون فاطمہ بنت اسود، جس نے غزوہ فتح کے موقع پر چوری کر لی تھی، اس کے معاملے نے قریش کو فکر میں ڈال دیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس معاملے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کون کرے، کیونکہ کوئی امیر عورت ہوتی تھی یا کوئی امیر مرد ہوتا تھا، کوئی انفلوئنشل لوگ ہوتے تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بڑی شرم آتی تھی کہ یہ سزا دی جائے گی، بدنامی ہوگی۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس معاملے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون گفتگو کرے۔ آخر یہ طے پایا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز ہیں، ان کے سوا اور کوئی اس کی ہمت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ، کیا تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی بہت سی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ جب ان کا کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے، اور اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ تو یہ تھا انصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ عدل کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ ذاتی رشتے اور تعلق بھی آپ کے عدل میں رکاوٹ نہ بن سکے، اور یہی فرمان ہم نے آیتوں میں بھی پڑھا نا، ہماری آج کی آیت کی تھیم بھی یہی تھی، ہماری سورۃ النحل بھی اور سورۃ النساء کی 135 بھی، کہ خواہ رشتہ دار ہوں، ان ماں باپ آ جائیں، رشتہ دار ہو جائے تو عدل ضرور کرنا ہے۔ تو اسلامی معاشرے میں عدل کی اہمیت ہم نے دیکھی، عدل کی اہمیت، عدل و انصاف کے بغیر معاشرہ ظلم، استحصال اور فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ حکمران اگر عدل نہ کرے تو رعایا ظلم کا شکار ہو جاتی ہے، اور اگر عوام عدل نہ کرے تو معاشرے میں نافرمانی، جھوٹ اور فریب پھیل جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن کے قیامت کے دن اللہ کے یہاں کوئی سفارش نہ ہوگی، ان میں سے وہ بادشاہ جو انصاف نہ کرے، جو عدل نہ کرے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام کا پیغام امن، محبت اور عدل پر مبنی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سکون، برکت، بھائی چارہ اور اللہ کی مدد شامل حال تو ہمیں ہر سطح پر عدل و انصاف کو اپنانا ہوگا، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے خاندان ہو، چاہے والدین ہو، چاہے رشتہ دار ہو، بھائی بہن ہو، شوہر ہو، بچے ہوں، کاروبار ہو اور یا حکومت ہو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ عدل ایک جامع نظام ہے۔ عدل اجتماعی کی اہمیت کے بارے میں منقول ہے، یعنی حکمرانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ملک میں عدل و انصاف کا استحکام ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عدل روایت ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روشنی میں امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، جو اپنے نفس سے دوسروں کے درمیان انصاف کرتا ہے خدا اس کی عزت کو زیادہ کرتا ہے۔ اپنے نفس کے بارے میں بھی انصاف کرنا ہے نا، وہ ابھی آپ نے لمبی حدیث پڑھی تھی ان کی، حضرت سلمان فارسی کی، شروع میں ہی پڑھے۔ امام جعفر صادق کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ خدا کا سب سے بڑا فرض اس کی مخلوق پر کیا ہے؟ پھر 3 چیزوں کا ذکر کیا، جن میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ وہ اپنے نفس کے مقابل لوگوں کے درمیان انصاف کرے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد کے لیے جا رہے تھے تو بدو عرب نے آپ کے گھوڑے کی رکاب تھام کر کہا کہ
مجھے کوئی ایسی بات بتائے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جس کام کو پسند کرتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ یہ انجام دیں، بس لوگوں کے ساتھ ویسا کر، اور جس کام کو تو ناپسند کرتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ یہ انجام دیں، تو بھی اس کو لوگوں کے ساتھ کرنا چھوڑ دے، بس رکاب چھوڑ کے میں جاؤں۔ یہ بدو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب پکڑ لیتے تھے نا، جو گھوڑے کو رکاب باندھتے پکڑ کے روک لیتے تھے، تو آپ سچ نے یہ بات بتائی، کتنی اچھی بات بتائی، اور کہا کہ اب رکاب چھوڑ۔ امام جعفر صادق سے مروی ہے رحم اللہ سے ڈرو، اپنے گھر والوں کے درمیان عدل کرو، کیونکہ تم ان لوگوں کی حکومت کو ناپسند کرتے ہو جو عدل نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے فرمایا، عدل شہد سے زیادہ شیریں ہے، مکھن سے زیادہ نرم، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ امام یہ علی کرم اللہ وجہ سے سوال کیا گیا کہ عدل اور جود و سخا میں سے کون سا افضل ہے؟ تو علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے، عدل امور کو ان کو اپنی جگہ پر برقرار رکھتا ہے، لیکن سخاوت امور کو ان کی اپنی جہت سے خارج کر دیتی ہے۔ عدل ایک عام اور وسیع سیاست گر ہے، لیکن سخاوت کا اثر محدود ہے، اسے عدل جود و سخاوت سے افضل ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا عدل کے بارے میں، قرآن مجید کی اس آیت کے ضمن میں علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، سورۃ النحل، اللہ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ تو العدل الانصاف والاحسان التفضل، عدل انصاف ہے اور احسان لطف کرم ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ سے کہ اے فرزند اپنے اور دوسرے کے درمیان ہر معاملے میں اپنی ذات کو میزان قرار دو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے نہیں چاہتے اسے دوسروں کے لیے بھی نہ چاہو۔ جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تم پر زیادتی نہ ہو، یوں ہی دوسروں پر بھی زیادتی نہ کرو، اور جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ حسن سلوک ہو، یوں ہی دوسروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، اور دوسروں کی جس چیز کو برا سمجھتے ہو اسے اپنے میں بھی ہو تو برا سمجھو، اور لوگوں کے ساتھ جو تمہارا رویہ ہو اسی رویے کو اپنے لیے بھی درست سمجھو۔ جو بات نہیں جانتے اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ، اگرچہ تمہاری معلومات کم ہو، دوسروں کے لیے وہ بات نہ کہو جو اپنے لیے سننا گوارا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عدل کی حقیقی مفہوم سمجھنے اور عدل کے ہی آئینے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عدل دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کی تو اتنی قصے ہیں، لیکن ہم ایک قصہ دیکھ لیتے ہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مصری شخص آیا اور کہا، آپ سے پناہ کی درخواست ہے۔ فرمایا، تمہیں تحفظ حاصل ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس نے فرمایا، کہا، میرا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوا، میں اس کے مقابلے پر غالب آ گیا۔ یعنی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے دوڑ کا مقابلہ ہوا تو میں جو جیت گیا، تو وہ مجھے یہ کہتے ہوئے چابک سے مارتا رہا، میں معززین کا فرد ہوں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، تو اس اندیشے سے کہ کہیں میں میوٹ کر رہی تھی کسی کو، میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں، مجھے گرفتار کر لیا، اب میں وہاں سے آزاد ہو کر آپ کی خدمت میں پہنچاؤں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ایام حج میں آپ اور آپ کے فرزند دونوں مجھ سے ملو، اور مصری کو کہا تم اس وقت تک یہیں ٹھہرو۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور ان کا بیٹا عمر بن خطاب کے پاس آئے، تو خلیفہ مسلمین نے مصری کے ہاتھ میں درا دیا، کیونکہ عمرو بن عاص کے بیٹے نے مارا تھا نا ان کو، مصری کو، تو مصری کے ہاتھ میں درا دیا اور لڑکے کو اس سے مارنے کا، عمرو بن عاص کے لڑکے کو مارنے کا حکم دیا، تو اس پر بہت مارا۔ اس دوران عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے رہے، معززین کے بیٹے کو خوب مارو، کیونکہ عمرو بن عاص کے بیٹے نے کہا تھا نا ہم معززین میں سے۔ مصری نے مارنا بند کیا اور کہا، اب مجھے انصاف مل گیا، میرا دل خوش ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عاص سے فرمایا، اے عمرو،
تم نے کب سے انسانوں کو غلام بنانا شروع کیا جب کہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد پیدا کیا۔ تو انصاف کے اچھے نتائج دیکھ لیتے ہیں۔ فیصلے میں انصاف کے نتائج میں سے ایک یہ ہے کہ نفوس میں اسے اطمینان و سکون پھیلتا ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ قیصر بادشاہ روم نے حضرت عمر بن الخطاب کے پاس اپنا ایک قاصد بھیجا۔ وہ مدینہ میں آیا تو پوچھا تمہارا بادشاہ کہاں ہے، یعنی عمر بن الخطاب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہے بلکہ ہمارا تو امیر ہے اور وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ شخص تلاش میں نکل کھڑا ہوا، دیتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر عمر بن الخطاب ریت پر درہ سرہانے رکھ کر سویا ہوا ہے۔ درہ چھوٹی سی لاٹھی تھی جسے وہ ہر وقت اپنے پاس رکھتے اور نہیں انل منکر میں اسے استعمال کرتے تھے۔ قاصد نے دیکھا تو اس کے دل پر رقت طاری ہو گئی اور کہنے لگا یہ شخص کہ دنیا کے بادشاہ جس سے کانپ رہے ہیں، یعنی عمر بن خطاب کا تو غصہ بہت تھا نا، دنیا کے تمام بادشاہ کانپ رہے ہیں اور وہ حیران ہو گئے کہ وہ تو ریت پہ لیٹے ہوئے ہیں اور چھوٹا سا درہ ہے جس سے وہ نہیں انل منکر یعنی برائی سے روکتے تھے نا، وہ تو فوراً ایک مارتے تھے نا۔ تو اور وہ حیران ہو گیا کہ اس اطمینان سے اکیلا سو رہا ہے، دنیا کے بادشاہ جس سے کانپ رہے ہیں۔ عمر تم نے انصاف کیا اس لیے تم سکون اور اطمینان میں ہو، اور دنیا کے بادشاہ ظالم ہیں، وہ یہ کہنے لگا اس لیے وہ خائف ہے، ان کی نیندیں اڑ چکی ہے۔ تو میانہ روی عدل و انصاف کی نسبت عام ہے اور مسلمانوں کی زندگی کے تمام کاموں میں اس کی کار فرمائی ہے۔ اعتدال، میانہ روی افراط و تفریط کے بین بین کا راستہ ہے، اور افراط و تفریط تو ہونی نہیں چاہیے کسی بھی چیز میں۔ یہی ہم نے آیتوں میں پڑھا، سورۃ النحل تھی کہ ہماری آیت تھی، سورۃ النساء کی ہماری 135 تھی کہ عدل تو ہمیں کرنا ہے، چاہے وہ والدین ہو، ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، رشتہ دار ہو، سبلنگ ہو، اولاد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا عدل کے مطابق، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عدل کا حقیقی مفہوم سمجھنے اور عدل کے آئینے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کرنے کے کام یہ ہیں کہ جن کے ذمہ دار ہم ہیں ان کے درمیان عدل و انصاف کو ہم قائم کریں، یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں، خواہ وہ چھوٹے بھائی بہن ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، بچے ہو، شوہر۔ اپنی اولاد کے درمیان تحفہ دینے میں بھی عدل کو ملحوظ رکھیں گے، بچوں کے ساتھ انصاف کریں گے۔ چلیں ہم دعائیں کر لیتے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے؟ لمبی دعا کی تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بلکہ ٹائم ہمارا اوپر ہو چکا ہے۔ جس پر کوئی زیادتی ہو اس کے لیے دعا کرنا، اللہم انی اتخذ عندک عہدا لن تخلفنیہ فانما انا بشر فای المؤمنین اذیتہ شتمتہ لعنتہ جلدتہ فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقربہ بها الیک یوم القیامہ۔ اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اور تو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا، میں صرف ایک انسان ہوں، تو جس مومن کو میں تکلیف دوں، اس کو برا کہوں، اس پر لعنت کروں، اسے سزا دوں، تو تو اسے اس کے لیے رحمت اور پاکیزگی اور ایسا باعث قرب بنا دے کہ وہ قیامت کے دن تیرے قریب ہو۔ پھر دوسری دعا مانگتے ہیں ظاہر و باطنی بے حیائیوں سے بچنے کے، نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی دعا۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس فرض یا نفل نماز کے بھی قریب ہوا ہوں، میں نے انہیں ان کلمات سے دعا کرتے ہوئے سنا ہے، وہ ان میں نہ اضافہ کرتے نہ کمی۔ اللہم اغفر لی ذنوبی و خطایای، اللہم انشنی واجبرنی واہدنی لصالح الاعمال والاخلاق فانہ لا یہدی لصالحها ولا یصرف سیئہا الا انت۔ اے اللہ میرے گناہوں اور میری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ مجھے تندرست کر دے، میری کمیاں پوری کر دے، اور نیک اعمال اور اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، کیونکہ ان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اور ان کی برائی کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، آمین یا رب العالمین۔ پھر ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے بچنے کی دعا، ربنا اصلح بیننا وہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور واصرف عنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اے ہمارے رب ہمارے درمیان اصلاح فرما دے اور ہمیں سلامتی کے راستوں پر چلا دے، اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات دے اور ہم سے ظاہری و باطنی بے حیائیوں کو پھیر دے۔ برے اخلاق اور برے اعمال سے پناہ مانگنا،
اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاقی والاعمالی والاہوائی، اے اللہ بے شک میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو چلیے ہم نے دعائیں کر لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آگ کے عذاب سے بچائے، ہم سب کی مشکل و پریشانیاں اللہ دور کر دیجئے۔ ہم سب بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا الہی یہ تیری محبت میں جمع ہوتی ہیں، یا الہی ہمیں ہمارا بیٹھنا، سننا، پڑھنا قبول فرما لیجئے، اور جو کوئی غلطی ہوئی ہے اسے اپنی شان رحیمی کریمی سے معاف فرما دیجئے الہ العالمین۔ حج اور عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرما دیجئے الہی۔ ہمارے والدین پر رحم فرمائیے، جس طرح انہوں نے بچپن میں پال کے رحم فرمایا، یا الہی ہمارے بچوں کو اپنا فرما بردار بنا دے، مطیع و فرما بردار، ہمارا مطیع و فرما بردار بنا دے الہ العالمین۔ ہم سب کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا دیجئے، اپنی محبت اور اپنا خوف ہمارے دل میں راسخ کر دیجئے الہی۔ الہی جو بچے شادی کے لائق ہے، بچے بچیاں، ان کو بہترین ساتھی عطا فرما دیجئے۔ میری بہنوں کی جو پریشانیاں ہیں دور فرما دیجئے، ان کے گھروں میں امن، چین، سکون، عافیت یا الہی نصیب فرما دیجئے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مرتبے عطا فرما دیجئے۔ ہم سب کی اولاد کو، ہم سب کو ہدایت عطا فرما دیجئے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم علمنا التاویل، علمنا الکتاب، علمنا الحکمہ، آمین یا رب العالمین۔ الہی ہمارے اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین، الہی ایمان کو ہمارے دل میں راستہ پہ راستہ راسخ کر دیجئے الہ العالمین، تاکہ ہم خود ہی فیصلہ کر لیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہمارے بچے ہم الہ العالمین، الہی ہمیں اس خطے پہ بھیجا ہے الہی، تو ہم سے اپنی یا الہی رضا کے کام کروا لیجئے الہی، مدرسے یا الہی مسجدیں قائم کروا دیجئے، اسلامک یونیورسٹیاں قائم کروا دیجئے الہ العالمین۔ ہم بہت فیسیں ہیں، بچے فیس نہیں، والدین فیس نہیں دے پا رہے ہیں اسلامک اسکول کی الہ العالمین۔ الہی ہمیں صدقہ جاریہ کے ایسے کام کروا دیجئے، ہم آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وقت کی کمی کی باعث جو مانگ نہ سکے، جو ہمارے حق میں، میری حق بہنوں کے حق میں، میرے حق میں، کل مسلم مسلمان مومن مومنات کے حق میں بہتر عطا فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم آپ سے ہر اس چیز کی خیر مانگتے ہیں جس کا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہر اس چیز کی شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و مالکم و اہلکم و آمین یا رب العالمین۔ اللہم وفقنی لما تحب و ترضی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو کوئی بات رکھنی ہو عدل اور انصاف پہ تو آپ